اہرام مصر یا پھر دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، اس کو ہم جتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس کی مسٹریز میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ ایجپٹ بہت ہی زیادہ مسٹریز سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی اور پرانی مسٹری پیرامڈ آف ایجپٹ ہے۔ پیرامڈز بنانے والے لوگ کون تھے؟ انہوں نے پیرامڈز کو کیسے بنایا اور ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا واقعی ان پیرامڈز کو کسی دوسری دنیا سے آئے ایلینز نے بنایا تھا؟ وائس اوور فیکٹس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ریسرچرز کی کئی سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیرامڈز اینشینٹ ایجپشنز کے فیروز کی ٹومبز ہوا کرتے تھے۔ یہ فیروز ایجپشنز کے لیے خدا کا درجہ رکھتے تھے اور فیروز کو مرنے کے بعد ان پیرامڈز میں دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج تک آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کو کسی بھی پیرامڈز میں سے ایک بھی فیروز کی ممی نہیں ملی اور نہ ہی آج تک کسی ممی کے ملنے کا کوئی ایویڈنس ملا۔ جس چیز کا ایویڈنس ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ پیرامڈز 23 لاکھ لائم سٹون بلاکس کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ ایک بلاک اپروکس ایک ہاتھی کے وزن جتنا بھاری ہے۔ اگر اس کی بیس کی بات کریں تو یہ 13 ایکڑ تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ اپروکس 482 فیٹ تک ہے۔ اتنے بڑے سٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج کل کے ماڈرن کمپس جتنی ایکوریسی سے نارتھ پول کی ڈائریکشن میں بالکل سٹریٹ کھڑا کیا گیا تھا۔ پیرامڈ کی بیس کا لیول 0.75 انچ جتنا ایکوریٹ ہے۔ یہ پیرامڈز ہزاروں سال پہلے بنا کسی ماڈرن ٹیکنیک کے بنائے گئے تھے اور تمام پیرامڈز کو چاروں طرف سے بالکل ایکوریٹ ایک دوسرے کے لیول پر رکھا گیا تھا۔ ان پیرامڈز کو جنہوں نے بھی بنایا تھا، آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ ان کو ہمارے ارتھ کا ایگزیکٹ سائز معلوم تھا۔ ان پیرامڈز کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والے 4500 سال پہلے جو لوگ تھے وہ ارتھ کے ایکوریٹ سائز کو جانتے تھے۔ اب یہاں سوال آتا ہے کہ ان لوگوں کو 4500 سال پہلے یہ سارا نالج آخر ملا تو ملا کہاں سے؟ کیا واقعی یہ پیرامڈز کسی دوسری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں نے بنائے تھے یا ان لوگوں کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پیرامڈز کو ایجپشنز نے بنایا ہی نہ ہو۔ اب یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات سامنے آتی ہے۔ گراہم ہینکوک، آتھر آف دی فنگر پرنٹس آف دی گاڈ، انہوں نے پیرامڈز کے متعلق اورین کنسٹلیشن کے 3 سٹارز کو لنک کیا تھا۔ ان کی اس تھیوری کے مطابق گیزا پیرامڈز کی پوزیشن اورین کنسٹلیشن کے 3 سٹارز کے ساتھ میچ کرتی تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اورین کنسٹلیشن کے یہ 3 سٹارز پیرامڈز کی پوزیشن سے نہ تو آج میچ کرتے ہیں نہ ہی 4500 سال پہلے میچ کرتے تھے، لیکن ایک سٹڈی کے مطابق یہ 13500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیرامڈز کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔ اس تھیوری سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ پیرامڈز کو 11400 BC میں ان 3 سٹارز کے ساتھ میچ کر کے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اینشینٹ ایجپشن سویلائزیشن کے ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ ناظرین، پیرامڈز کا اتنا ایکوریٹ ہونا، ان کی ہر سائڈ کا ایک دوسرے سے بالکل سملر میچ کرنا اور پیرامڈز کا 99.99% ایکوریٹ ہونا اس بات کا ایویڈنس دیتا ہے کہ ان پیرامڈز کو اینشینٹ ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی ایسی سویلائزیشن نے بنایا تھا جو اس دور میں کافی ایڈوانس تھی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامڈز پہلے سے ہی بنے بنائے ملے ہوں اور انہوں نے ان پیرامڈز کو اپنے ریلیجن کے طور پر استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہیروگلیفکس میں اینشینٹ ایجپشنز نے اپنی کمپلیٹ ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان ہیروگلیفکس میں بھی کہیں پیرامڈز کی کنسٹرکشنز کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی۔ اب ان سب میں کتنی سچائی ہے یہ تو وقت کے گزرنے اور سائنس کا مزید ترقی کرنے تک ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ اسے بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔